بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا یہ پروگرام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت اور منقبت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اصحاب رسول وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، صحبت اور معیت کے لیے منتخب فرمایا۔ یقیناً وہ تمام کے تمام اصحاب جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، معیت اور صحبت میسر آئی، وہ قابل احترام اور قابل تکریم ہیں۔ لیکن پھر ان حضرات میں سے بعض ہستیوں کو اللہ رب العزت نے خصوصی اعزاز عطا فرمایا اور انہیں کچھ خصوصی مناقب اور فضائل سے نوازا۔ انہی میں سے ایک شخصیت جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان۔ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اور بچپن، لڑکپن اور جوانی کا زمانہ سارا کا سارا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر کیا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت جس شخصیت نے سب سے پہلے آپ کی اس دعوت کو قبول کیا، سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کی نبوت پر ایمان لایا، وہ شخصیت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت سارے اعزازات اور کمالات سے نوازا۔ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی ہیں، پہلے صحابی ہیں، سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور جب ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت اور کردار کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات
بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس اعزاز کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ایک تجارت پیشہ فرد تھے اور تجارت کے لیے مختلف ممالک کے سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک تجارتی سفر میں وہ یمن تشریف لے گئے اور بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں نیک فطرتی ان کی طبیعت کا ایک حصہ تھی۔ جہاں پر بھی کسی بزرگ کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا تو وہ اس کی خدمت میں حاضری دیتے اور اس سے دعائیں لیتے۔ یمن کے علاقے میں انہیں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں اور کافی طویل عمر ہے ان کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس بزرگ سے ملاقات کر لی جائے، ان سے دعا کی درخواست کر لی جائے۔ چنانچہ اس بزرگ کے پاس پہنچے اور تاریخ نے اس بزرگ کا نام شیخ ازد یمنی لکھا ہے۔ شیخ ازد یمنی کے پاس صدیق اکبر جب پہنچے تو انہوں نے ان سے تعارف مانگا، پوچھا کہ نام کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عبداللہ۔ انہوں نے پوچھا والد کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو قحافہ عثمان۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ تو شیخ از یمنی فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے پلکیں اٹھا کر غور سے دیکھا اور کہا کہ میں نے تورات کو پڑھا ہے، میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں اور میں نے ان کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی مکہ کی سرزمین پر آنے والا ہے جو ختم نبوت کا تاج جس کے سر پر رکھا جائے گا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس نبی آخر الزمان کی نبوت پر جو شخص سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام عبداللہ بن عثمان ہوگا، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ لہٰذا آج مجھے تم سے ملاقات کر کے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شاید میں اس نبی آخر الزمان کی زیارت تو نہ کر سکوں، لیکن مجھے کم از کم اس نبی آخر الزمان کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کی زیارت ہو گئی ہے اور میری ملاقات اس نبی کے پہلے ساتھی اور پہلے خلیفہ سے ہو گئی ہے، اس لیے میں اس پر ایک طبی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ واقعہ گزر گیا اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دلیل کے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت کو پیش کیا ہے، میں نے جس کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا ہے، اس نے مجھ سے نبوت پر دلیل مانگی ہے، لیکن ایک شخصیت ابو بکر کی واحد شخصیت ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، میں نے ان کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے بغیر کسی دلیل مانگے میری دعوت کو قبول کیا اور ایسا قبول کیا کہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ہم سفر بن گئے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کر لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔
کوئی موقع ایسا نہیں بتلایا جا سکتا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور سیدنا صدیق اکبر موجود نہ ہوں۔ چنانچہ اس دعوت کے پھیلانے میں اور اس دعوت کو عام کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر بنے، آپ کے ہم سفر بنے، اور ان اذیتوں کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑا جن اذیتوں سے اور جن تکالیف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے جس بات کو حق سمجھا اسے برسر دار کہا، برسر ممبر کہا، چوک چوراہے بازار میں کہا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں انہوں نے اس اپنی دعوت کا اظہار نہ کیا ہو۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر بہت سارے نامی گرامی صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ آپ کے ہم سفر بنے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ موڑ بھی آ پہنچا کہ جب آپ 13 سال مکی دور گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملے اور آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، آپ کی معیت میں رہ کر، آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت سے وہ مزاج شناس رسول بن گئے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پہچاننے لگ گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ اب کسی بھی وقت یہاں سے نکلنے کا حکم آ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سفر کے لیے پہلے سے انتظام کیا، اونٹنیاں جو ہے وہ تیار کیں، ایک اپنے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ قربان جاؤں میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر، قربان جاؤں میں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت اور منقبت پر کہ آج نبوت ان کے دروازے پر چل کر آئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا صدیق اکبر سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، مدعا بیان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 2 اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول، میں تو اسی لمحے کی انتظار میں تھا اور اسی موقع کے لیے میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی تھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف عام راستے سے ہٹ کر نکلے، اور پھر غار ثور میں پہنچے، اور غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ قربان جاؤں میں صدیق کی عظمت پر کہ صدیق نبوت کی سواری بنا ہے، صدیق نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت رکھی تھی کہ وہ بار نبوت کو اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ غار میں پہنچے، اور اس غار میں پہنچنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے پہلے اس غار کی صفائی کی کہ کہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے تکلیف نہ پہنچے، کوئی موذی جانور وہاں پر نہ ہو۔ سارے سوراخ بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ وہاں پر پھر بھی باقی رہ گیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اسے بند کر لیا، کیونکہ اسے بند کرنے کے لیے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ خود سیدنا صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نبوت کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے رحل میں کتاب کھلی ہو۔ میں نے نبوت کے چہرے کو پڑھا، اور اس دوران ایک موذی سانپ ان کی ایڑی پر ڈنگ مارتا ہے، لیکن صدیق اکبر جو ہے وہ صرف اس خوف سے اپنی ران کو نہیں ہلاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ کس قدر جو ہے وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور آسانی کا خیال تھا، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرتے ہیں،
آپ جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں، جو ہے وہ ایڑی میں سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا اور ان کی تکلیف ختم ہو گئی، انہیں اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ یہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ یہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگتا ہے تو اسے شفا دیتا ہے، اور یہی لعاب ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگتا ہے تو ان کی آنکھوں کو شفا ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ شفا رکھی تھی۔ بہرحال مشرکین مکہ تعاقب میں پیچھے پہنچ گئے، اس غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ جب انہوں نے غار کے دہانے پر آ کر وہ دیکھنے لگے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق خوف محسوس ہوا۔ اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ اگر خوف تھا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا۔ انہیں ایک خوف محسوس ہوا کہ اب تو دشمن ہمارے تعاقب میں ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر جو ہے وہ پریشان مت ہوئیے، آپ کسی قسم کے غم اور پریشانی کا اظہار مت کیجئے، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، یہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ہے، اور الفاظ قرآن کریم نے نقل کیے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک موقع پر اسی قسم کی پریشانی سے دوچار ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت کو اپنی ذات میں منحصر نہیں کیا، بلکہ صدیق اکبر کو بھی اس معیت میں شامل کیا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ جو ہے وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہوں، انہیں کون جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اس وقت کا مشرک، اس وقت کا کافر اس بات کو جانتا تھا کہ جہاں جو ہے وہ ابو بکر ہوگا وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہیں پر ابو بکر بھی ہوں گے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کا مشرک اور کافر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ پہلے ابو بکر کو تلاش کرتا ہے کہ جہاں ابو بکر ملے گا وہاں جو ہے وہ رسول اللہ بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا آپس میں پیار اتنا ہے، آپس میں تعلق اتنا ہے، آپس میں محبت اتنی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ آج کا کافر نبوت اور صداقت کے درمیان جو ہے وہ تفریق کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج کا کافر جو ہے وہ نبی اور صدیق کو جدا کرنا چاہتا ہے، آج کا کافر نبی اور صدیق کے درمیان فرق ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ اس وقت کا مشرک اور کافر یہ سمجھتا تھا کہ نبوت اور صداقت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی، نبی اور صدیق کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس غار میں بھی صدیق نبی کے ساتھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ ابو بکر غار کے بھی ساتھی ہیں اور پھر مزار کے بھی ساتھی ہیں، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے پہلے دن نبی کی انگلی پکڑی ہے، نبی کی انگلی پکڑ کے ابو بکر نبی کے ساتھ چلا ہے، اور ایسا چلا ہے کہ آج تک واپس ہی نہیں آیا، اب بھی نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ اٹھے گا، اور پھر جو ہے وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر کی عظمت میں کہاں تک جو ہے وہ بیان کروں، وہ زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور پھر اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس موقع پر جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسے پیش کیا ہے۔ سارا مال
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے، آپ کے دین کے لیے لٹا دیا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ملتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہو اور ابو بکر کا مال کام نہ آیا ہو۔ چنانچہ ایک غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا۔ یہ انتہائی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ قرآن کریم نے بھی اسے ساعۃ العسرہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے کہ یہ انتہائی مشکل گھڑی تھی، جو ہے وہ تنگی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، سامان کی جو ہے وہ قلت تھی۔ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا اپنا چندہ پیش کر رہے تھے، اپنا مال پیش کر رہے تھے۔ ابو بکر کو آنے میں دیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ابو بکر کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے تھے کہ آج میرا ساتھی ابو بکر ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ وہ تو ہمیشہ پہلے نمبر پر ہوتا ہے، وہ تو کسی بھی لمحے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہا، اس نے تو ہر موقع پر جو ہے وہ پہل کی ہے۔ آج ابو بکر کو آنے میں دیر کیوں ہو گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ابو بکر کے انتظار میں تھیں۔ چنانچہ جو ہے وہ کافی دیر کے بعد دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اتنی دیر کیوں کی آنے میں؟ فرمایا، اللہ کے رسول، میں نے گھر میں ایک موقع پر دیوار کے اندر ایک سوئی رکھی تھی، آج مجھے اس سوئی کو تلاش کرنے میں یہ تاخیر ہو گئی کہ آپ نے چندے کا اعلان کیا، آپ نے مال مانگا، میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں کوئی چیز بچا کر نہ جاؤں، وہ سوئی بھی میرے گھر میں باقی نہیں بچنی چاہیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں، شاید وہ میدان جہاد میں کسی مجاہد کے کام آ جائے، کسی کے جو ہے وہ کپڑے سینے کے کام آ جائے۔ میں وہ سوئی تلاش کر رہا تھا، اس سوئی کے تلاش کرنے میں مجھے جو ہے وہ تاخیر ہو گئی، ورنہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچتا۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ان کے گھر میں تھا سارا کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی موقع پر ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس دن میں نے جب جو ہے وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا تو میرے گھر میں جو ہے وہ کافی سارا مال تھا، میں نے سوچا کہ آج اپنے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لے جاتا ہوں، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں پہلا نمبر لے جاؤں گا۔ لیکن جب ابو بکر نے آ کر اپنا مال پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں اپنے گھر کی آخری سوئی بھی آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بکر تجھ سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ان کی زندگی کی وہ جو ہے وہ نمایاں کارنامے ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ ان کا روشن کردار ہے، یہ ان کی وہ سیرت ہے کہ جو آج ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ایک مسلمان کو دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اور جو بھی ابو بکر کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو بھی ابو بکر کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اصحاب رسول کی عظمت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے وراثت میں یہی سبق ملا ہے، اسے وراثت میں یہی درس ملا ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا یہ انسان کو عظمت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ کہ صدیق نے اپنا مال نبوت پر لوٹایا ہے، صدیق نے اپنا مال مسلمانوں پر لوٹایا ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ عظمت اور وہ بلندی عطا کی ہے کہ آج صدیق اکبر کی عظمت کو آج پوری دنیا سلام پیش کرتی ہے۔ صحابہ کرام ان کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے امت کو چلایا تھا، صدیق اکبر نے بھی اسی انداز سے امت کو آگے بڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ ایک موقع پر جو ہے وہ کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، جو ہے وہ کسی جنگی لشکر کو روانہ کرنے نہ کرنے کا مسئلہ تھا، اور جو ہے وہ اسی طرح کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ان کے خلاف جو ہے وہ قتال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑے جو ہے وہ دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تھا
کہ اَيُنْقَصُ دِينُ مُحَمَّدْ وَأَنَا حَيٌّ، کہ کیا محمد کے دین میں کمی کی جائے، ایک جو ہے وہ طبقہ زکوٰۃ کا انکار کر دے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہے وہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی دیتا تھا تو میں اس رسی کے لیے بھی جو ہے وہ اس سے لڑوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باطل فتنوں کی سرکوبی کی، ان کے لیے میدان عمل میں نکلے اور امت کو جو ہے وہ ایک شجاعت اور بہادری کا درس دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں نے متفقہ طور پر انہیں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصال اردو